السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لوج ناظرین، آپ کا اپنا ویر، اپنا فیملی ڈاکٹر مشتاق انمل خان آپ سے مخاطب ہے۔ آج جو میرا موضوع جو ٹاپک ہے وہ ہے اعصابی کمزوری کے بارے میں۔ اعصابی کمزوری کی وجوہات، علامات اور اس کا علاج آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اعصابی کمزوری ہوتی کیوں ہے، کس وجہ سے ہوتی ہے؟ پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں کم از کم 95% لوگ جو ہیں اعصابی کمزوری کا شکار ہیں۔ اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں، کس وجہ سے شکار ہوتے ہیں؟ وہ زیادہ تر جو دماغی کام کرنے والے لوگ ہیں، مثلا وکالت نامہ، وہ جو وکیل لوگ ہوتے ہیں ان کو زیادہ تر وہ دماغی بوجھ کا اٹھانا پڑتا ہے۔ اور اس کا ساتھ جو سکول والے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، طلباء وغیرہ ہوتے ہیں، وہ بھی زیادہ تر دماغ کا زیادہ استعمال کر، جس وجہ سے ان کو دماغی کمزوری بھی ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ اعصابی کمزوری بھی ہو جاتی ہے۔ اور اس کے ساتھ جناب اس کی جو علامات ہوتی ہیں وہ زیادہ تر ان کا جسم کا جناب سن ہو جانا، یا اس کے ساتھ جناب دماغی ویکنس ہو جانا، اور بھی اس کے ساتھ جو اس کا جو علاج ہے وہ بھی آپ کو بتا دوں۔ خاص طور پر اس کا جو دیسی علاج ہے، قدرتی علاج ہے، وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے کم از کم 8 سے 10 بادام لینے، رات کو آپ نے اس کے دودھ کے اندر آپ اس کو بھگو کر رکھیں۔ بھگونے کے بعد جناب صبح آپ کو اس نے جناب اس کے چھلکے اتار کر اس کو گرینڈ کر کے آپ اس کو پی سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ آپ دوسرا جو طریقہ کار ہے، آپ ڈیلی بیس پر ناشتے کے درمیان جناب آپ ایک دیسی انڈا پہ استعمال کر سکیں، اس کی زردی جو ہے وہ استعمال کریں۔ اس سے بھی آپ لوگوں کی جو جسمانی کمزوری، اعصابی کمزوری، دماغی کمزوری وہ بہت جلد ریکور ہو جاتی ہے۔ دہی کا زیادہ استعمال کریں، یہ قدرتی ٹریٹمنٹ جو آپ کو بتا رہا ہوں، گھریلو ٹریٹمنٹ ہے، بھی اتنا آسان اور سستا علاج بتا رہا ہوں آپ کو۔ دہی آپ استعمال کریں کیونکہ اس میں کیلشیم، میگنیشیم، فاسفورس، وٹامن بھی پائے جاتے ہیں۔ اس سے بھی انسان کا جو دماغی ویکنس وہ بھی ریکور ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ جو جو درد وغیرہ ہوتی ہے، پین ہوتی ہے، جلد جو ہے وہ بھی نرم ملائم ہو جاتی ہے، اور اس بھی اعصابی کمزوری وہ بھی دور ہو جاتی ہے۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرنا، کمنٹس کرنا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور اس ننھے منھے کیوٹ بچے کو بھی لائک کر دینا۔